اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے 10 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم 11ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا آغاز سورۃ توبہ سے ہوتا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ اب کہہ دیجئے کہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ ہاں، وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل گندے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے قسمیں کھائیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ پہلی 3 آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو خیریت کے ساتھ واپسی پر اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے، تم سے کہہ دو کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل حالات سے ہمیں خبردار کر دیا ہے، باخبر کر دیا ہے۔ اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم اعتبار کس طرح کر سکتے ہیں، کس طرح بھروسہ کر سکتے ہیں؟ البتہ ان عذروں کی حقیقت مستقبل قریب میں مزید کلیئر ہو جائے گی۔ تمہارا عمل جسے اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس پر ہے، تمہارے عذروں کی حقیقت خود بے نقاب کر دے گا۔ اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب اور مغالطہ دینے میں کامیاب رہے تو بالآخر ایک وقت وہ تو آئے گا ہی جب تم ایسی ذات کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے جو ظاہر و باطن ہر چیز کو خوب جانتی ہے، اسے تو تم کسی صورت دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے لوٹنے پر یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض یعنی درگزر کر دو، بس تم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ یہ لوگ اپنے عقائد و مال کے لحاظ سے پلیت یعنی ناپاک ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ جہنم ہی ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے، لیکن نادانوں کو یہ پتہ نہیں کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہیں جس فسق یعنی اطاعت الہی سے گریز و فرار کا راستہ اختیار کیا ہے اس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ارشاد سابقون اولون کے متعلق ہے کہ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں۔ اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مہاجرین کا جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے۔ دوسرے انصار جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی بھی خوب پذیرائی اور تواضع کی، اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہاں ان دونوں گروہوں کے سابقون اولون کا ذکر فرمایا ہے۔ ان دونوں گروہوں میں سے افراد جنہیں اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت تھی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے اس وقت مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، کیونکہ اجتماعی ماحول اگر سپورٹ کرے تو آسانی ہو جاتی ہے، لیکن انفرادی طور پر دین کے راستے پر چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، جب ہم جو اب رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو اجتماعی ماحول کی وجہ سے کوئی ہمیں مشکل پیش نہیں آتی، آسانی لگتی ہے، اور اگر ہم نے رمضان کے بعد روزوں کی قضا دینی ہو تو یہی سارا سال گزر جاتا ہے اور ہم اس کو رکھ نہیں پا رہے ہوتے کیونکہ اجتماعی ماحول نہیں ہوتا۔ پھر آگے مسجد ضرار کا ذکر آ جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اور اللہ اور رسول کا مخالف ہے۔ اس میں منافقین کی ایک اور نہایت کبھی حرکت کا بیان کر انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرایا کہ بارش، سردی اور مکہ قسم کے موقع پر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے، ان کی صورت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے سواری پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر نماز پڑھنے کا افادہ فرمایا، لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقاصد کو بے نقاب کر دیا کہ اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے کمین گاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور قسمیں کھا جائیں گے کہ سوائے بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔
یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیا اور فرمایا کہ ان کی نیت صحیح نہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں اس میں یہ جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کا بیان ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، کہ اس نے مومنوں کو ان کے جان و مال کی عوض جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جنت عطا فرما دی، جبکہ یہ جان و مال بھی اسی کا عطیہ ہے۔ پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطا کی یعنی جنت، وہ نہایت ہی بیش قیمت ہے۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں، قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ یہ اسی سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچا وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن پاک میں بھی کیا ہے، اور اللہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ لیکن یہ خوشی اس وقت منائی جا سکتی ہے جب مسلمان کو یہ سودا منظور ہو، یعنی اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے اسے دریغ نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ انہی مومنوں کی مزید صفات بیان کر رہے ہیں جن کی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے، کہ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو قول و عمل میں اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو اور ان چیزوں سے بچنے والا ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا ہے، اور یوں اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کیا بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ایسے ہی کامل مومن خوشخبری کے مستحق ہیں، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ یونس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، البتہ اس کی 2 آیات اور بعد میں 3 آیات کو مدنی قرار دیا ہے۔ آغاز ہوتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ الحکیم کتاب یعنی قرآن مجید کی یہ صفت ہے۔ اس کی ایک تو وہی معنی ہے جو ترجمے میں اختیار کیے گئے ہیں، اس کے اور بھی کئی معنی کیے گئے ہیں، مثلا المحکم یعنی حلال و حرام اور حدود و احکام میں محکم مضبوط ہے۔ حکیم بمعنی حاکم یعنی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ حکیم بمعنی محکوم فی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق کر کے اس نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساری کائنات کے نظم و تدبیر وہ اس طرح کر رہا ہے کہ کبھی کسی کا آپس میں تصادم نہیں ہوا۔ ہر چیز اس کے حکم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ مشرکین و کفار جو اصل مخاطب تھے ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کے یہاں ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ اجازت بھی صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے، جیسے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں، سورہ نجم کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی ایسا اللہ جو کائنات کا خالق بھی ہے، اس کا مدبر و منتظم بھی، اس کے علاوہ تمام اختیارات کا بھی کلی طور پر وہی مالک ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقعہ کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اس کی ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اس طرح وہ شر یعنی عذاب کے طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو کبھی کہ یہ موت اور ہلاکت سے دوچار ہو چکی ہوتی، لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ جس طرح انسان اپنے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں، اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، جنہیں ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلد ہی لوگ موت اور تباہی سے امکنار ہو جایا کریں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال و کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی جو اللہ کی
وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں۔ تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو اس قرآن جی کا قرآن ہی دوسرا لے ہیں یا پھر اس میں ہماری حسب خواہش تبدیلی کر دیں یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجیے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، یعنی مجھ سے دونوں باتیں ممکن نہیں، میرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ یہ اس کی مزید تاکید ہے، میں تو صرف اسی بات کا پیرو ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے، اس میں کسی کی کمی بیشی کا میں ارتکاب کروں گا تو یوم عظیم کے عذاب سے میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور نشانی بیان کی جا رہی ہے، وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی دریا میں چلاتا ہے، یسیرکم، وہ تمہیں چلاتا یا چلنے پھرنے سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے خوشی میں، یعنی اس نے تمہیں قدم عطا کیے جس سے تم چلتے ہو، سواریاں مہیا کی جن پر سوار ہو کر دور دراز کے سفر کرتے ہو، اور سمندر میں یعنی اللہ نے تمہیں کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل دی اور سمجھ دی، تم نے وہ بنائیں اور ان کے ذریعے سے سمندروں کا سفر کرتے ہو، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے، ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گرے۔ محیط بہم کا مطلب ہے جس طرح دشمن کسی قوم یا شہر کا احاطہ محاصرہ کر لیتا ہے پھر وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اس طرح جب وہ سخت ہواؤں کے تھپیڑوں اور تلاطم خیز موجوں میں گرتے ہیں اور موت ان کے سامنے نظر آتی ہے، اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تم ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے، یعنی پھر وہ دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے جس طرح عام حالات میں کرتے ہیں۔ عام حالات میں تو کہتے ہیں کہ بزرگ بھی اللہ کے بندے ہیں، انہیں بھی اللہ نے اختیار سے نوازا ہے، انہی کے ذریعے سے ہم اللہ کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جب اس طرح شدائد میں گھر جاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی فلسفے بھول جاتے ہیں، صرف اللہ ہی حاضر رہ جاتا ہے، پھر وہ صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی فطرت میں اللہ واحد کی طرف رجوع کا جذبہ جو ہے ودیت کیا گیا ہے۔ انسان ماحول سے متاثر ہو کر اس جذبے یا فطرت کو دبا دیتا ہے، لیکن مصیبت میں جذبہ جو ابھر آتا ہے اور یہ فطرت جو ہے وہ اود کر آتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ توحید فطرت انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے جس سے انسان کو انحراف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انحراف جو ہے فطرت سے انحراف ہے جو سراسر گمراہی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین جب اس طرح مسائل میں گر جاتے تو اپنے خود ساختہ معبودوں کی بجائے صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر دنیاوی زندگی کے بے فانی ہونے پر دلیل دے رہے ہیں، بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اسے زمین کی نباتات جن کو آدمی چھپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ اپنی زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی، اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم یعنی عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہیں تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ محسودن یعنی ایسی کھیتی جسے کاٹ کر ایک طرف رکھ دیا گیا اور کھیت صاف ہو گیا ہو۔ دنیا کی زندگی کو اسی طرح کھیتی سے تشبیہ دے کر اس کے عارضی پن اور ناپائیداری کو کلیئر کیا گیا ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشوما پاتی سرسبز و شاداب ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضرور وہ یہ کہیں گے کہ اللہ، تم سے کیے بھی کیوں نہیں ڈرتے۔ اس آیت سے بھی واضح ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی مالکیت، خالقیت، ربوبیت، اس کے مدبر الامور ہونے کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے، پھر کہاں پھرے جاتے ہو۔ یعنی رب اور الہ یعنی معبود تو یہی ہے جس کے بارے میں تمہیں خود اعتراف ہے، ہر چیز کا خالق و مالک و مدبر وہی ہے، پھر اس معبود کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبود بنائے پھرتے ہو، گمراہی کے سوا کچھ نہیں، تمہاری سمجھ یہ بات کیوں نہیں آتی، تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ اسی طرح آپ کے رب کی بات کی ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے، یعنی جس طرح یہ مشرکین تمام اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح سے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو یہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ہدایت و ایمان انہیں کس طرح نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جسے دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 71 میں، لیکن یہ عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی ہے۔
پھر اللہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ مشرکین کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتلاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو، کیا انہوں نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے یا وہ دوبارہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور روز قیامت دوبارہ وہی سب کو پیدا کرے گا، تو پھر تم ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کہاں پھرے جا رہے ہو؟ آپ کہیے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، یعنی بھٹکے ہوئے مسافرین راہ کو راستہ بتانے والا اور دلوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان کے شرکاء میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کام کر سکے، تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجے؟ یعنی پھر پیروی کے لائق کون ہے؟ وہ شخص جو دیکھتا سنتا اور لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یا وہ جو اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے خود راستے پر چل بھی نہیں سکتا جب تک کہ دوسرے لوگ اسے راستے پر نہ ڈال دیں یا ہاتھ پکڑ کر نہ لے جائیں؟ بس تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کس طرح اللہ کو اور اس کی مخلوق کو برابر ٹھہرائے جا رہے ہو اور اللہ کے ساتھ تم دوسروں کو بھی شریک عبادت بنا رہے ہو، جبکہ ان دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور عبادت کی تمام قسمیں جو ہیں صرف اسی کے لیے خاص مانی جائیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے آپ فرما دیجئے یہ تو بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی ایسی چیز ہے کہ مجرم لوگ اس کی جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی عذاب تو ایک نہایت ہی پسندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتے اور طبیعتیں انکار کرتی ہیں، پھر یہ اس میں کیا خوبی دیکھتے ہیں کہ اسے جلدی طلب کرتے ہیں؟ پھر لوگ مخاطب کر کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی جو نصیحت ہے، یعنی جو قرآن پاک کو دل کی توجہ سے پڑھے، اس کے معانی و مطالب پہ غور کرے، اس کے لیے قرآن پاک نصیحت ہے۔ واعظ کی اصل معنی ہے واقف اور نتائج کی یاد دہانی، چاہے ترغیب کے ذریعے سے ہو یا ترہیب سے۔ واعظ کی مثال طبیب کی طرح ہے جو مریض کو ان چیزوں سے روکتا ہے جس کے جسم و صحت کے نقصان دہ ہوں۔ اسی طرح قرآن بھی ترغیب و ترہیب دونوں طریقوں سے واعظ و نصیحت کرتا ہے اور ان رزلٹ سے آگاہ کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں دوچار ہونا پڑے گا، ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی آخری زندگی جو ہے وہ برباد ہو سکتی ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، یعنی دلوں میں توحید و رسالت اور عقائد حقہ کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کا ازالہ، اور کفر و نفاق کی جو گندگی اور پلیدگی ہے اسے صاف کرتا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ اس سے فیض یاب صرف اہل ایمان ہی ہوتے ہیں اس لیے یہاں صرف انہی کے لیے اسے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب کہہ دیے کہ بس لوگوں کو اللہ کی اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے اور اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ چوتھے ربع کا آغاز انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں سے ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر وہاں اپنے شرکاء کے پختہ کر لو، یعنی جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ان کی مدد بھی حاصل کر لو اگر وہ تمہارے زبان کے مطابق تمہاری مدد کر سکتے ہیں، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کے باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، یعنی ایسے دلائل و معجزات لے کر آئے جو اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے، لیکن یہ امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں میں، اس لیے کہ جب اول یہ رسول ان کے پاس آئے تو فوراً بغیر غور و فکر کے ان کا انکار کیا۔ یہ پہلی مرتبہ کا انکار ان کے لیے مستقل حجاب بن گیا اور وہ یہ سوچ رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر چکے ہیں، اب اس کو کیا ماننا، نتیجے کے طور پر ایمان سے وہ محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے دلوں پر بند لگا دیتا ہے، یعنی جس طرح ان گزشتہ قوموں پر ان کے کفر و تکذیب کی وجہ سے مہریں لگتی رہی ہیں، اسی طرح آئندہ بھی جو قوم رسولوں کو جھٹلائے گی اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گی ان کے دلوں پر مہر لگتی رہے گی اور وہ ہدایت سے اسی طرح محروم رہیں گی جس طرح گزشتہ قومیں محروم رہیں۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بالخصوص 9 آیات بینات جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں کیا مشہور ہیں، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔
یعنی چونکہ وہ بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کے عادی تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے بھیجے رسول کے ساتھ بھی تکبر کا معاملہ کیا، کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا اور گناہوں پر اصرار بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جرأت پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہنے کہ آپ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نبود کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون کی قوم پر وعظ و نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور اس طرح معجزات دیکھ کر ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر ان کے حق میں بد دعا فرمائی، جسے اللہ نے یہاں نقل فرمایا ہے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ یعنی اگر ایمان لائیں بھی تو عذاب دیکھنے کے بعد لائیں، جو ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ یہاں ذہن میں اشکال نہیں آنا چاہیے کہ پیغمبر تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں، نہ کہ ہلاکت کی بد دعا، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ اور ہر طرح سے اتمام حجت کے بعد جب یہ کلیئر ہو جائے کہ اب ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے، تو پھر آخری چارہ کار یہی رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ گویا اللہ کی مشیت ہی ہوتی ہے جو باختیار پیغمبر کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے، جس طرح نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر اپنی قوم کے بارے میں بد دعا فرمائی، جو سورہ نوح کی آیت نمبر 26 میں ہے، اے رب زمین پہ کافر کو بھی بسا نہ رہنے دے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو۔ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اپنی دعا پر قائم رہنا، چاہے اس کے ظہور میں تاخیر ہو جائے، کیونکہ تمہاری دعا تو یقیناً قبول کر لی گئی ہے، لیکن ہم اسے عملی جامہ کب بنائیں گے، خالص ہماری مشیت و حکمت پر موقوف ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس بد دعا کے 40 سال بعد فرعون کی قوم ہلاک کی گئی، اور بد دعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا، جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اپنی تبلیغ و دعوت، بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی، اس کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی جدوجہد جاری رکھو۔ ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی سنت، اس کے قانون، اس کی مصلحتوں اور حکمتوں کو نہیں جانتے، تم ان کی طرح مت ہونا، بلکہ اب انتظار اور صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق جلد یا بدیر اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا، کیونکہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، یعنی سمندر کو پھاڑ کر اس میں خوش راستہ بنا دیا اور تمہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا دیا، اور اللہ کے حکم سے معجزانہ طریقے پر بنے خوش راستے پر جس پر چل کر موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم نے سمندر پار کیا تھا، فرعون اس کا لشکر بھی سمندر پار کرنے کی غرض سے چلنا شروع ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو میری غلامی سے نجات دلانے کے راتوں رات لے آیا تو اسے دوبارہ قید غلامی میں لایا جائے۔ جب فرعون اس کا لشکر اس سمندری راستے میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حسب سابق جاری ہو جانے کا حکم دے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون سمیت سب کے سب غرق ہو گئے۔ اس سے ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر مشکلات میں آسانی کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ ان لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ یہ اس کی حکمت و مصلحت کے خلاف ہے، جسے مکمل طور پر وہی جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی مشیت جو حکمت بالغہ پر مبنی ہے، اس لیے آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبردستی مان لینے پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کے اندر اس کی طاقت ہے نا کہ آپ اس کے مکلف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کا حق بیان کر رہے ہیں، پھر ہم اپنے پیغمبروں کو ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اس طرح ہماری ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، لیکن انہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے، یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا ہے، یعنی ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانا ہے اور کبھی مشرکوں میں سے نہیں ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے کہ لوگوں تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے۔ حق سے مراد قرآن پاک اور دین اسلام ہے، جس میں توحید الہی اور رسالت محمدیہ پر جو ہے ایمان نہایت ضروری ہے۔ اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا بھی اسی پر پڑے گا، یعنی اس کا نقصان و بال اسی پر پڑے گا، قیامت کو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ گویا کوئی ہدایت کا راستہ اپنائے گا تو اس سے کوئی اللہ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، اگر کوئی کفر و ضلالت کو اختیار کرے گا تو اس سے اللہ کی قوت و طاقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو جائے گا۔ گویا ایمان و ہدایت کی ترغیب اور کفر و ضلالت سے بچنے کی تاکید و ترہیب دونوں سے مقصد انسانوں ہی کی بھلائی اور خیر خواہی ہے، اللہ کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، یعنی یہ ذمہ داری مجھے نہیں سونپی گئی کہ میں ہر صورت میں تمہیں مسلمان بنا کر چھوڑوں، بلکہ میں تو صرف بشیر اور نذیر اور مبلغ اور داعی ہوں۔ میرا کام صرف اہل ایمان کو خوشخبری دینا ہے، نافرمانوں کو اللہ کے عذاب، اس کے مواخذے سے ڈرانا، اللہ کے پیغام کی دعوت و تبلیغ ہے۔ کوئی اس دعوت کو مان کر ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا تو میں اس بات کو مکلف نہیں کہ اسے زبردستی منوا کر چھوڑوں۔
اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے، جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیج جاتی ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ اس پارے کا اختتام ہم آج کی دعا سے کریں گے، جو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 میں ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔